اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر جو واویلا مچا ہوا ہے، اس وبا کے دور میں، اس خوف و ہراس کے دور میں، جو ایک سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک فتنے کے طور پر چینلز بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی شکل میں اس کے ذریعے امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کیا واقعی اس خوف و ہراس کے دور میں امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی جو ہیں وہ میری اولاد اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا نام بھی میرا ہی نام ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، اب کچھ علامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو علامات آپ کے آنے کی ظاہر ہوں گی وہ علامات کون سی ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اور جھنڈا ہوگا۔ دوسری جو علامت آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ایک بادلوں کا سایہ ہوگا، جس کے اندر سے یہ ندا آ رہی ہوگی کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ کی پیروی کریں۔ تو تیسرے نمبر پر جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مرا ہوا پرندہ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، یا کسی پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گا، یا کوئی خشک شاخ جو ہے اگر وہ اس کو آپ زمین میں لگائیں گے فوراً وہ تر و تازہ ہو جائے گی۔ تو نمبر 4 کہ آپ کے ساتھ ایک لشکر جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، تو جب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے گا تو راستے میں جب مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ پہنچے گا تو اس کو وہیں پر دھسا دیا جائے گا۔ 5 نمبر جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ظہور ہونے والا ہوگا تو آپ سے قبل زمین سارے سونے اگل دے گی۔ اور نمبر 6 پر ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی یہ خزانہ دفن ہے آپ اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ 7ویں اور آخری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل اتنا قتل و غارت ہوگا کہ ہر 9 میں سے 7 بندے جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی علامت کی بنیاد پر لوگوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو وبا ہے یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کا زمانہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق تقریباً 100 بندے اگر ہوں ان میں سے 96 بندے صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور صرف 3 اور 4 جو لوگ ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑی عمر کے لوگ۔ تو آپ کے سامنے اب میں نے یہ علامات رکھ دی، یہ نسب رکھ دیا، تو آپ اس سے خود سوچ لیں کہ کیا اس سے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اس زمانے کے اندر؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان علامات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک صرف اور صرف وبا ہے، طاعون کی وبا ہے۔ اسی طرح کی وبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی تھی، لیکن اس وقت لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا
کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو احباب ذی وقار اور بھی بہت سی تفصیل اس کے اندر ہے، لیکن ہمیں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا، اور آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک واویلا مچا ہوا ہے، ایک فتنے کے طور پر جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں اس وبا کے ساتھ مل کر لڑنا ہے اور الگ الگ رہنا ہے تاکہ اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پرفتن دور کے اندر ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمارا جو اسلام ہے اس کی سربلندی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ